الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می سنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می سنم۔ آئیے ایک مرتبہ آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ خلوص پیش کریں، پڑھیں بلند آواز سے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، اور تو گدا ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے۔ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، اور تو گدا ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، ارے یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پر چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پر چھوڑ دے، اور کیا ہے بدعت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر، کیا ہے بدعت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے۔ اور ایک شاعر عرض کرتا ہے کہ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر پیغام محبت لکھ دوں، اور چومنے خود ہی چلائے گا وہ تاج محل، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں۔ حضرات جیسے کہ مجھے حکم ہوا کہ والدین کے متعلق آپ سے کچھ گوش و گزار کروں، کلام پاک کی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پروردگار عالم نے کلام پاک میں متعدد مقامات پر جب اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، رب فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ بے شک تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم پروردگار عالم کے علاوہ، اپنے رب کے علاوہ، خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی کے سامنے سر کو سجدے میں مت جھکاؤ، کسی کو اپنا معبود نہ مانو۔ قسم خدا کی پروردگار عالم نے جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، جہاں بھی رب نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہی پروردگار عالم نے ساتھ ہی ایک اور حکم نافذ کیا ہے، ایک اور پیغام دیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم میری عبادت کرو، ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
آخر سوال ہوتا ہے اے مولا، جہاں کہیں تو نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، جہاں جہاں تو نے اپنی عبادت کے بارے میں فرمایا ہے، ساتھ میں تو نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے پیارے؟ تو آؤ اٹھاؤ کتابیں، علماء کرام کے قدم بوسی کریں۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، بندہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو بندے کے وجود کا جو سبب حقیقی ہے وہ پروردگار عالم ہے، بندے کے وجود کا سبب حقیقی یہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، اور بندے کے وجود کا جو سبب مجازی ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ بندے کا جو وجود ہے تو اس کا سبب حقیقی یہ پروردگار عالم ہے، اور بندے کا جو سبب مجازی، جو بندے کا جو وجود کا سبب مجازی ہے یہ اس کے والدین ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں سنو، تمہارا جو وجود ہے، جس وجود پر تم ناز کر رہے ہو، جس وجود پر تم غرور و گھمنڈ کر رہے ہو، اس وجود کو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کے سبب حقیقی ہم ہیں، اور دنیا میں جو تم آئے ہو تو اس کا سبب حقیقی تمہارے والدین ہیں۔ تو تم پر یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے کہ اپنے وجود بخشنے والے کہ جس نے تمہیں حقیقی وجود بخشا ہے اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ، اور جو تمہارے دنیا میں وجود کا سبب بنا ہے تم اس کی خدمت کر کے اس کو راضی کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلک اعلیٰ حضرت فیضان معظمی علامہ مفتی مظفر حسین مصباحی، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اللہ اکبر پیارے کتنی پروردگار عالم نے اللہ اکبر بے شمار مقامات پر اپنی عبادت کے بارے میں فرمایا ہے، ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے اہم کام کے ساتھ میں، کتنے اہم امر کے ساتھ میں پروردگار عالم نے والدین کی اطاعت کو ملایا ہے۔ اور حدیث رسول کی روشنی میں سمجھتے ہیں، ایک دن ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرا اونٹ بگڑ گیا ہے، میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس صحابی رسول کے ساتھ چلے گئے۔ اس صحابی رسول نے اس اونٹ کو مکان کے اندر، باڑے کے اندر بند کر دیا تھا، دروازہ لگا دیا تھا، اونٹ دیوانہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول پہنچنے کے بعد میں جب دیکھا تو صحابہ اکرام کا مجمع ہے، بہت سے صحابہ اکرام کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے رسول نے اس باڑے کا دروازہ کھولا، صحابہ اکرام ڈر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہے، اونٹ دیوانہ ہے، اونٹ آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اونٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ قسم خدا کی لیکن میرے حبیب دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اونٹ دوسرے کنارے پر کھڑا تھا، جیسے ہی میرے نبی اس باڑے کے اندر جاتے ہیں اونٹ بھاگتا ہوا آتا ہے۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اونٹ نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے، لیکن قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے جیسے ہی اونٹ میرے نبی کے قریب آیا، اللہ اکبر، اونٹ نے اپنے قدموں کو زمین پر ٹیکا، اپنے سر کو نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے اونٹ وجہ کیا ہے؟ تو دیوانہ کیوں ہو گیا ہے؟ تو اپنے مالک کو ستا کیوں رہا ہے؟ تو اپنے مالک کو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ تو اونٹ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ضرور ہے، یہ میرا آقا ضرور ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کا عمل یہ ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھ کو چارہ کم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار نکات ہیں، لیکن آؤ میں جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اکبر اس حدیث کو لایا ہوں۔ آؤ پیارے، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اونٹ نبی کو سجدہ کر رہا ہے، اونٹ نبی کے قدموں کو چوم رہا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ یہ تو جانور ہیں، یہ تو عقل نہیں رکھتے ہیں، یہ تو جانور ہیں، یہ تو شعور نہیں رکھتے ہیں، یہ تو دیوانہ اونٹ ہے۔ جب یا رسول اللہ ان جانوروں کا یہ عالم ہے کہ یہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم تو عقل رکھتے ہیں، ہمارے پاس تو عقل بھی ہے، سوچ بھی ہے، تصور بھی ہے، خیالات بھی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تب نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو اتنے اہم امر کے ساتھ پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ پیارے آؤ کس طریقے سے پیغام دیا ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، منبر پر تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اللہ اکبر۔ ایک بوڑھی عورت راستے سے گزرتی ہے جس کے چہرے پر دوپٹہ پڑا ہوا ہے، جس کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے جب دیکھا وہ بوڑھی عورت سامنے سے گزر رہی ہے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے، میرے نبی منبر سے اٹھے، لوگوں کو چیرتے ہوئے میرے نبی باہر تشریف لائے، اس بوڑھی عورت کو دیکھا، اللہ کے رسول نے اپنی چادر تطہیر کو اپنے کاندھے سے اتارا، اتارنے کے بعد میں اللہ اکبر اس بوڑھی عورت کے قدموں میں چادر کو بچھا دیا، جھک کر میرے نبی نے اس بوڑھی عورت کے ہاتھوں کو چوما۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ مچل جاتے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو وہ نبی ہے کہ دنیا ان کے قدموں کو چومتی ہے، یہ تو وہ نبی ہے کہ دنیا ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتی ہے، دنیا ان کے قدموں میں اپنے دل و جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ لیکن یہ کون عورت ہے کہ جس کی نبی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، جس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، جس کے قدموں میں اپنی چادر تطہیر بچھا رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا، نبی واپس تشریف لے آئے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کی آپ اتنی تعظیم کر رہے ہیں؟ تب نبی نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ میں تمہیں بتاؤں، یہ بوڑھی عورت اگرچہ میری حقیقی ماں نہیں ہے لیکن یہ وہ ماں ہے کہ جس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، فائزان معظمی، فائزان سرکار غوث اعظم علامہ مفتی مظفر حسین مصباحی، نعرہ تکبیر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا پیغام دیا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، میں نے نماز کی نیت باندھ لی ہو، اور کاش میں نماز کی نیت باندھے ہوتا اور میری ماں زندہ ہوتی اور میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آؤ، تو قسم خدا کی میں نماز کی نیت توڑ کر اپنی ماں کی خدمت کے لیے چلا جاتا۔ میرے نبی نے پیغام دے دیا کہ اے لوگوں سنو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے عظیم نعمت ہے۔ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں ترقی چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں شہرت چاہتے ہو، تو جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اور جب وہ دنیا سے چلے جائے تو اپنی نیک دعاؤں میں ان کو یاد کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے بھائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، اللہ اکبر پیارے، ان کا یہ معمول تھا جب کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے نا، اللہ اکبر پیارے، تو تاریخ کے اندر آتا کہ کبھی اس پلیٹ میں، یا یوں آتا کہ کبھی ماں کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاتے تھے، الگ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، بیٹا حسن تم میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تم میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو حضرت امام حسن کا عمل دیکھو۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، اے امی جان سنو، میں آپ کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور دسترخوان پر کسی لقمے پر آپ کی نظر ہو، کسی لقمے کو کھانے کے لیے آپ کا دل کر رہا ہو، کسی چیز کو اٹھانے کے لیے آپ کا دل کر رہا ہو، لیکن میں اس چیز کی طرف ہاتھ بڑھا دوں تو اے میری ماں، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا یقین ہے کہ تم اپنے جذبات کو ضبط کر لو گی، تم اپنے جذبات کو دبا لو گی اور اس چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤ گی۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جس لقمے کو اپنے ماں کے ساتھ دسترخوان سے اٹھا لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لقمے پر نظر میری ماں کی پڑ گئی ہو اور میری ماں اس کو کھانا چاہ رہی ہو، لیکن ماں سے پہلے اس لقمے کو میں اپنے منہ میں لے جاؤں۔
میں اس لیے اپنی ماں کے ساتھ نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ کسی فلسفی نے بڑی اچھی بات کہی، ایک فلسفی نے کہا تھا اے لوگوں سنو سنو، ماں کا مقام کیا ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر تھا، ماں کا مقام لوگوں نے سمجھایا لیکن میں سمجھ نہ پایا، لیکن ایک مرتبہ میں خود بخود اپنی ماں کا مرتبہ سمجھ گیا۔ کہا لوگوں نے کیسے؟ کہنے لگا ایک دن ہم 5 لوگ تھے اور 4 سیب آئے۔ کتنے؟ 5 لوگ اور 4 سیب آئے۔ معاملہ اللہ اکبر آپ بھی جانتے ہو، 5 لوگ ہیں 4 سیب ہیں، لیکن فرماتے ہیں جیسے ہی سیب کھانے کا نمبر آیا نا تو میری ماں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سیب تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، سیب تو مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا پیارے، ماں وہ ہے جو خود برداشت کر لیتی ہے، اپنے نفس کو مار لیتی ہے، لیکن قسم خدا کی پیارے اپنے اولاد کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 شخص ایسے ہیں جو کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ 2 شخص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 2 شخص کون سے ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو جائے۔ کیا؟ ایک وہ جو شرابی ہو، جو شراب پیتا ہو۔ قسم خدا کی نبی فرماتے ہیں کہ جو نوجوان یا جو انسان شراب کا عادی ہو جائے، جو انسان شراب پینے لگے، قسم خدا کی نبی فرماتے ہیں وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ آج ہمارا معاملہ کیا؟ آج ہمارے نوجوان اللہ اکبر بڑے شراب کی طرف دوڑ رہے ہیں، ماں باپ کی کمائی کو شراب کے اندر لٹا رہے ہیں۔ نبی تو فرماتے ہیں کہ وہ جو شرابی ہو قسم خدا کی پیارے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، اگر کسی انسان نے دنیا کے اندر زندگی میں اگر ایک مرتبہ شراب پی ہے، فقط ایک مرتبہ، اگر اس نے اپنا منہ شراب کو لگایا ہے اور وہ بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے عزیز و اقارب اس کا منہ قبر میں لٹانے کے بعد کعبے کی طرف کر دیں گے، لیکن قسم خدا کی اس کے عزیز اس کا منہ قبر میں کعبے کی طرف کر دیں گے، لیکن فرشتے اس کے منہ کو کعبے کی طرف سے پھیر دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہ ہو میری اس بات پر تو کسی کو شرابی کو قبر میں دفن کر دو اور مجھ کو کمرے میں بند کر دو اور پھر اس کی قبر کو کھول کر دیکھو، قسم خدا کی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا منہ کعبے کی جانب سے پھرا ہوا ملے گا۔ اب ذرا غور کرو یار، وہ انسان جو کہ شراب کا عادی ہے، وہ انسان جو شرابی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ شراب کو منہ لگایا ہے، ایک بار شراب پی ہے، تب یہ عالم ہے کہ قبر میں اس کا منہ کعبے کی طرف نہیں رک سکتا، اس کے منہ کو پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یار ہمارے نوجوان ذرا غور کریں، جو شوق میں شراب پیتے ہیں، جو شادیوں میں شراب پیتے ہیں، جو شراب کو بیئر کے نام سے پیتے ہیں، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن جو رب قبر میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کا منہ کعبے کی طرف رکے، تو وہ رب قیامت کے دن یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کو اپنے دیدار سے نواز دے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا اس شرابی کا؟ اللہ اکبر پیارے ایک بات اور بتا دوں شرابیوں کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنم میں نا جب ان شرابیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور وہ عورتیں بھی ہوں گی جنہوں نے زنا کرائے ہوں گے، تو زنا کرانے والی عورتوں کے خاص مقام سے ایک بدبودار ایک پیپ نکلے گی، اور جب یہ شرابی جو ہوں گے اللہ اکبر جب یہ پانی مانگیں گے نا تو ان کے خاص مقام سے نکلنے والی وہ بدبودار پیپ ان شرابیوں کے منہ میں ڈالی جائے گی، ان شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر، آج ہم شوق میں شراب پیتے ہیں، آج ہم نے شراب کو شوق بنا لیا ہے، لیکن یاد رکھو پیارے جتنے ہم شرابی ہیں وہ باپ بھی ہوں گے، جو شرابی ہے ان کی اولاد بھی ہوگی، جو شرابی ہے ان کے بیٹے بھی ہوں گے۔ تو ذرا غور کرو، آج تم شراب پی رہے ہو، تمہاری اولاد کو پتا ہے تم شراب پیتے ہو، اور
جو باپ کرتا ہے اولاد اس کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ آج تم شراب پی رہے ہو، تمہاری اولاد کو پتا ہے کہ تم بھی شراب پیتے ہو، جب تمہاری اولاد بڑی ہوگی تو وہ بھی شراب پی گی، تمہیں آج احساس نہیں ہے، لیکن جب کل تم 50 سال کے ہوگے، تمہارا بیٹا 15 سال کا ہوگا، اور جب 15 سال کا بیٹا شام کو جب گھر لوٹے گا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی تو تم اپنی قسمت پر رو گے، کاش میں نے جوانی میں شراب کو منہ نہ لگایا ہوتا تو آج بیٹے کی جانب سے مجھے یہ دن دیکھنے نہ ملتا۔ آج ہم نے شراب کو شوق بنا لیا ہے، ہم نے شراب کو فیشن بنا لیا ہے، شکایتیں ملتی ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر 80% نوجوان شراب کو اللہ اکبر شوق میں پیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر، قبر میں اس کا منہ پھیر دیا جائے گا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ انما یرید الشیطان، کہ بے شک شیطان تو چاہتا ہے ان یوقع، کہ تمہارے درمیان میں جھگڑے اور فساد پیدا کر دے، کائے کے ذریعے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے۔ تو پیارے بچوں، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو انسان ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں کون ہوں گے؟ نبی نے فرمایا ایک تو وہ انسان، اللہ اکبر، ایک وہ انسان جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسرا کون سا انسان؟ تو نبی نے فرمایا دوسرا وہ انسان کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور والدین کو پانے کے بعد ان کی خدمت نہ کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کا حقدار نہیں بنا، تو وہ انسان کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ قسم خدا کی، ایک ماں باپ ہی ایسی دنیا کے اندر ایک واحد چیز ہے۔ آپ دعوے کرو آپ کا بھائی آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ دعوے کرو آپ کا چچا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ دعوے کرو آپ کی بیوی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ دعوے کرتے رہو آپ کی بہن آپ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن قسم خدا کی پیارے، ہر ایک کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن ہر ایک یہ نہیں چاہے گا کہ تمہارا بھائی تم سے آگے بڑھ جائے، تمہاری بہن تم سے آگے بڑھ جائے۔ اگر کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے آپ اپنی اولاد کو آگے بڑھنے کے بعد میں اس کے دل میں کبھی خلش پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں کبھی شکایت پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں کبھی وسوسے پیدا نہیں ہوتے ہیں، تو وہ صرف ایک ذات ہے، یا تو ماں کی ذات ہے یا باپ کی ذات ہے۔ اولاد جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوگی باپ کو اتنی خوشی ہوگی، اولاد جتنے بڑے مرتبے پر پہنچے گی ماں کو اتنی خوشی ہوگی۔ بھائی کو بھی فہم ہو سکتا ہے، بھائی کے دل میں بھی وسوسات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یار اس مرتبے پر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک باپ ایسا ہے، ایک ماں ایسی ہے جو اپنی اولاد کی ترقی کے بارے میں یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ کامیاب۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، فیضان معظمی حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ علامہ مفتی مظفر حسین مصباحی، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے ہو، اس حال میں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ہنساؤ، ان کو خوش کرو، ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو، تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا جو اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر، جو اپنے باپ کے پاس بستر پر لیٹ کر رات کو جب آرام فرماتا ہے نا اور اپنے باپ کے ساتھ میں ہنسی کی باتیں کرتا ہے، اس طریقے کی باتیں کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اس کے باپ کو ہنسی آتی ہے، اس کی ماں کے چہرے پر تبسم آتا ہے، اس کے باپ کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہوتی ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو تھوڑا سا ٹائم دے کر اپنے باپ کے بستر پر بیٹھ کر اپنے باپ کو ہنسا دیتا ہے، اپنی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ لا دیتا ہے، اپنے باپ کی پریشانیوں کو سن لیتا ہے، اپنے باپ کی تکلیفوں کو سن لیتا ہے، اپنی تکلیفوں کو اپنے باپ سے شیئر کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، وہ انسان اس سے زیادہ افضل ہے جو جہاد کے اندر تلوار لے کر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، علامہ مفتی مظفر حسین مصباحی، نعرہ تکبیر۔
کتنا پیارا عمل بتایا نبی نے حدیث میں کہ وہ نوجوان جو رات کی تنہائی میں بستر پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں کر لیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ہنسانے کے لیے کچھ باتیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی پریشانیوں کو سنتا ہے، اپنی کامیابیوں کی باتیں بتاتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں وہ اس انسان سے افضل ہے جو تلوار لے کر میدان جہاد میں جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے۔ کتنا سا عمل ہے پیارے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے، اولاد سے زیادہ کچھ تمنا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ تمنا کرتے ہیں تو اتنی تمنا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی اچھی باتوں کو سن لے، ان کی پریشانیوں کو سن لے، شام کو 10 منٹ ان کے پاس بیٹھ جائے، صبح کو 10 منٹ ان کے پاس بیٹھ جائے۔ قسم خدا کی وہ تمہاری دولت کے بھوکے نہیں ہیں، تمہارے مال کے بھوکے نہیں ہیں۔ آپ مشاہدہ کر لو، آپ ان کو 1 سال میں 10-20 ہزار کا مالک بنا دو اور پھر آج سال 6 مہینے کے بعد تم کوئی کاروبار کرنے لگو، پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ تمہارے ماں باپ بغیر کہے تمہارے دیے ہوئے پیسے تمہیں واپس کریں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آؤ پیارے، اگر ہم اس پر عمل کریں نا تو ہمارے ماں باپ راضی رہیں گے۔ اتنا سا عمل کرنا ہے، ہم صبح کو کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے 10 منٹ اپنے ماں باپ کی چارپائی پر بیٹھ جائیں، 10 منٹ ماں کے پاس بیٹھ کر اس کی باتوں کو سن لیں، 10 منٹ باپ کے پاس بیٹھ کر اس کی باتوں کو سن لیں، اور پھر سلام و دعا کر کے دعائیں لے کر اپنے کاروبار کے لیے نکل جائیں۔ جب شام کو واپس آئے نا تو کھانا پینے سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹنے سے پہلے 10 منٹ اپنی بوڑھی ماں کی چارپائی پر بیٹھ جائیں، اپنے بوڑھے باپ کے بستر پر بیٹھ جائیں، 10 منٹ ان سے بات کر لیں، ان کی سن لیں، اپنی سنا دیں۔ قسم خدا کی جو نوجوان اس بات پر عمل کرے گا تو جب صبح کو اپنے گھر سے نکلے گا تو پورا دن اس کے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی رہے گی، اور پروردگار عالم اس کی دعاؤں کے صدقے سے آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن ہوتا کیا اگر کسی نوجوان سے یہ بات کہی جائے نا تو کہتا ہے مولانا بات تو صحیح ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن یار ابا کے پاس بیٹھ کر اماں کے پاس بیٹھ کر 10-20 منٹ میں بور ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ بور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آج کل ترقی کا دور ہے، اللہ اکبر، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ اور فیس بک کا دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے تو یار ایسی باتیں تو سننے کو نہیں ملیں گی۔ ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے، 80-90 سال کے بوڑھے ہیں، وہ تو 50 سال پرانی باتیں بتائیں گے، وہ تو 30 سال پرانی باتیں بتائیں گے، دل نہیں لگے گا، بور ہو جائیں گے۔ تو اے میرے عزیز، بات تو تیری صحیح ہے، 10 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھ کر تو بور تو ہو جائے گا، ان کی پرانی باتیں تجھے سننی تو پڑیں گی، لیکن آؤ ذرا تو اپنی زندگی کا دوسرا ورق تو پلٹ کر دیکھ لے، تو اپنی زندگی کا دوسرا باب تو پلٹ کر دیکھ لے۔ تو ماں باپ کے پاس 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ تجھے پرانی باتیں سننی پڑیں گی، 50 سال پیچھے جانا پڑے گا، 30 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ لیکن تیری زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ تیری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ جب تو شام کو آتا ہے، کھانا کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو معاملہ یہ ہے تیرا 3 سال کا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، تیری بیوی چھپاتی ہے، وہ چپ نہیں رہا ہے، وہ ہر چند کوشش کرتی ہے، وہ چپ نہیں رہا ہے، لیکن اب تیرا عمل کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے بچے کو چھپانے کے لیے اللہ اکبر پیارے کبھی اس سے پوچھتا ہے بیٹا مم پیے گا، کبھی اس سے پوچھتا ہے بیٹا ہپا کھائے گا، اللہ اکبر، کبھی اس کے لیے تو گدھا بنتا ہے، اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کرتا ہے، تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے نوجوان، تو عقل مند ہے، چاول کو ہپا 3 سال کا بچہ کہتا ہے، پانی کو مم 3 سال کا بچہ کہتا ہے، گدھا بننا یہ بچوں کی عادت ہے، تو عقل مند ہے، تو عقل مند ہوتے ہوئے پانی کو مم کیوں کہہ رہا ہے، چاول کو ہپا کیوں کہہ رہا ہے، تو گدھا کیوں بن رہا ہے؟ تو جواب ملے گا مولانا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مقصد ہے بیٹے کو خوش کرنا۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ مقصد ہے اولاد کو راضی کرنا، مقصد ہے بچے کو خوش کرنا۔ بچہ رو رہا ہے، بچے کا دل بہلانا چاہتا ہوں، بچے کو راضی کرنا چاہتا ہوں، بچے کو چھپانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر پیارے، اور یہ عمل کوئی برا بھی نہیں ہے، یہ عمل کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ عمل تو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا۔ ایسا کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ کوئی بوڑھے سوچ رہے ہو کہ اب دیکھوں گا لونڈا کرے گا نہیں کرے گا، ایسا یہ کہ بچوں کے ساتھ تو ایسا کرتا۔ پیارے بچوں کے ساتھ ایسا کرو، بچوں سے محبت کرو،
بچوں کے ساتھ ان کو راضی کرنے کے لیے بچکانہ حرکت کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نکلے مدینے کی گلیوں میں، دیکھا حضرت امام حسن بھی ہے، حضرت امام حسین بھی ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے دیکھا، اللہ اکبر، امام حسن کو ہنسانا چاہتے ہیں، امام حسین کے چہرے پر نبی مسکراہٹ چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ امام حسن کی طرف کو بھاگتے ہیں نبی، دوسری مرتبہ امام حسین کی طرف کو بھاگتے ہیں تو امام حسین آگے کو بھاگ جاتے ہیں، ایک مرتبہ حسن کی طرف بھاگتے ہیں تو امام حسن بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کئی مرتبہ نبی کبھی امام حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی امام حسین کے پیچھے بھاگتے ہیں، قسم خدا کی، اور پھر دونوں نواسوں کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کے بعد اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں۔ نبی نے پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، بچوں کے پیچھے بھاگنا یہ بچکانی حرکتیں ضرور ہے، کاندھوں پر بٹھانا اللہ اکبر یہ میری سنت ہے۔ اگر تم نے اس طریقے پر عمل کیا اپنے پوتوں کے ساتھ میں، اپنے نواسوں کے ساتھ میں، اپنی نوازیوں کے ساتھ میں، تو قسم خدا کی پیارے دنیا تمہاری مثال دے گی اور تم نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کہلاؤ گے۔ تو بچوں کے ساتھ اس طریقے کے عمل کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ ہمارا نوجوان کہے گا مولانا بات بالکل آسان ہے، بچے کے ساتھ اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں، بچے کی زبان بول رہا ہوں، بچے کی، چونکہ بچہ پانی کو مم کہتا ہے، بچہ چاول کو ہپا کہتا ہے، بچے کے لیے میں یہ سب کام کر رہا ہوں تاکہ بچہ راضی ہو جائے، تاکہ بچہ خوش ہو جائے۔ اے میرے نوجوان سنو، آج وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی اہمیت کو بھلا دیتے ہیں، ان نوجوان سے پوچھو، اے نوجوان، جب ماں باپ کا نمبر آتا ہے تو کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ 15 منٹ بیٹھ کر بور ہو جاؤں گا، 15 منٹ پرانی باتیں سننے ملیں گی۔ تو اس نوجوان سے پوچھو، اے نوجوان، جب تو اپنے چھوٹے سے بچے کو خوش کرنے کے لیے 40 سال کا نوجوان ہوتے ہوئے 3 سال جیسی حرکتیں کر رہا ہے، جب تو عقل مند 40 سال کا نوجوان ہے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے 37 سال پیچھے جا سکتا ہے، تو کیا ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے تو 30 سال پیچھے نہیں جا سکتا؟ یار ماں باپ یا 30 سال آگے نہیں جا سکتا، تو ماں باپ کو، اللہ اکبر، ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو اب 40 سال کا جوان کیوں سمجھ رہا ہے؟ تو ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو 30 سال کا نوجوان کیوں سمجھ رہا ہے؟ بلکہ یہ سمجھ لے کہ ابا کی عمر 50 سال ہے تو اب میں بھی 50 سال کا ہوں اور 50 سال پرانی باتیں سن رہا ہوں۔ لیکن یہ کب ہوگا پیارے؟ جب ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر معلوم ہو، جب ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کا ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر پیارے، قرآن فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کریں اور اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، افراط تفریح کا ماحول نہ بنائیں، اور اگر